ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو سچ بولنے کی اور سچ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے موضوع پہ شاید یہ ممکن ہے کہ میں پہلے کبھی کچھ عرض کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ میرے پاس کچھ لکھا ہوا ہوتا نہیں ہے، جو کچھ ذہن میں آتا ہے اسی وقت کہہ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں کسی ایک کتاب میں اختلاف دکھائی دے جائے یا ایک کتاب اور دوسری کتاب میں اختلاف دکھائی دے جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ ایک معقول اور پڑھے لکھے انسان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس ماحول میں ہم پڑھتے اور پڑھتے ہیں، چاہے ہمارا کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں جو پہلی پٹی پڑھائی جاتی ہے سب کو، وہ تعصب کی پٹی ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی شخص کا، فرض کیجیے کہ وہ مسیحی ہے، اس کا بچہ کوئی اوٹ پٹانگ کتاب پڑھ رہا ہو تو اس کے والدین یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے بالغ ہے، پڑھنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر وہ کسی دوسرے مذہب کی کتاب پڑھ رہا ہو تو وہی والدین اس کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام تم مت کرو، یہ نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں یہ کچھ ایک روایت چل پڑی ہے، اور اس لیے عام طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اختلافات کیا ہیں، اختلافات کی نوعیت کیا ہے، کیا حقیقتاً وہ اختلافات ہیں؟ اگر اختلافات ہیں تو کیا وہ صرف اختلاف ہے یا تضاد ہے یا تناقض ہے؟ کوئی ان کے درمیان کوئی تطبیق بھی ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو کچھ ہمیں پہلے بتایا گیا ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں حرف آخر کی طرح سے ہوتا ہے، ہم اسے ہلتے ہیں ہی۔ ہم تمام کی یہی بیماری ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ظاہر ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ عیسائی ہیں، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہندو۔ یعنی ہمارا جو بھی مذہب ہوتا ہے وہ کوئی ہمارا اپنا اختیار کرتا نہیں ہوتا، وہ ہمیں وراثت میں ملتا ہے۔ اور جس طرح سے ہم وراثت کی اور تحفظ کے لیے سارے کام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اس کے لیے بھی کرتے ہیں، اس کے لیے لڑتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ یہ ہماری پوری تاریخ یہی ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنا خدا کے نام پر اور مذہب کے نام پر قتل کیا گیا ہے اتنا کسی اور چیز پہ نہیں ہوا۔ جس کا جب بھی کبھی بس چلا اور اس کے پاس طاقت تھی، اس نے دوسرے مذاہب والوں کو، دوسرے فرقوں والوں کو قتل کرنا اپنا فرض اول ہی سمجھا، پتے لگائے اور قتل کیا، اور آج تک یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے، ہم اس سے باز نہیں آتے۔ تو اگر آپ نے پہلے سے یہ طے کر لیا کہ صاحب جو میری کتاب کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے اور باقی دنیا بھر کی کتابیں غلط ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اگر اس مذہب میں وہ حقیقت نہیں ہے تو آپ کبھی حقیقت پا ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ کے اندر اس مذہب میں وہ حقیقت موجود ہے تو آپ دوسرے تک وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بات کرنے کا آپ کا انداز ہوتا ہے وہ اتنا معاندانہ ہوتا ہے، اتنا مجادلانہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ مناظرہ کر رہے ہو، آپ دوسرے کو زبردستی قائل کرنا چاہتے ہیں، اس کی گردن پہ سوار ہو جائیں گے کہ بھائی تمہیں یہ کہنا پڑے گا ورنہ تمہیں تو ہم جینے کا حق تم سے چھین لیں گے۔ تو اگر کہیں یہ اختلافات آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ یعنی یہ اختلافات کی ایک تو نوعیت یہ ہو سکتی ہے کہ خود اس کتاب کے اندر اختلاف ہو، ایک نوعیت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک کتاب اور دوسری کتاب کے درمیان اختلاف ہو۔ اگر دو کتابوں کے درمیان اختلافات ہوں تو ہم عام طور پر کتابوں کی کشتی کرا دیتے ہیں، دنگل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری کتاب یہ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہا بھئی یہ غلط ہے، وہ کہہ رہا نہیں میری کتاب تو پروردگار کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے تو ہے ہی ایسا، تمہاری کتاب غلط ہے، تو کہہ رہا میری کتاب حضرت اللہ کی طرف سے، تمہاری کتاب تھوڑی ہے۔ زیادہ دونوں لڑائی جھگڑا کیے چلے جا رہے ہیں اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان میں کوئی تناقض ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو آپ توقع نہیں کر سکتے کہ ایک شریف آدمی جب اپنی بات کی تردید نہیں کرتا تو خدا کو تردید کرنے بیٹھے گا۔ تو ایسی صورت میں جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور جو ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں اختلاف اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ ہم اصل زبان سے واقف نہیں ہوتے اور ترجموں پہ گزارا کر رہے ہوتے۔
اسی کے بعد بائبل کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کتاب تکوین میں ایک حوالہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم بن گئے تو ان کو ایک رتھ پہ بٹھایا گیا، ان کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی بٹھایا گیا اور وہ شہر میں گھومے پھرے دار السلطنت میں، اور یہ کہا گیا کہ جو بھی ان کو دیکھے تو اس وقت یہ ایک الفاظ ادا کرے، عبرانی میں الفاظ ہیں ابریک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات میں 2 آدمی سوار ہیں، تیسرا ہے ہی نہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تیسرا بھی سوار تھا۔ تو لہٰذا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تیسرے سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈرائیور ہوگا، ایک اور کوئی آدمی ہوگا ساتھ میں، ایک ڈرائیور ہوگا رات چلانے والا، تو یہ راتبان جو ہے وہ تیسرا وہ ہوگا۔ لیکن چونکہ محاورے سے واقفیت نہیں تھی، ماحول سے واقفیت نہیں تھی، اس لیے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ صاحب ان کے یہاں ہے کہ بادشاہ کا پہلا مرتبہ ہوتا تھا، دوسرے نمبر پہ وزیر اعظم تھا، اور تیسرے نمبر پہ فوج کا کمانڈر تھا۔ تو وہ جو بادشاہ ہے فرعون وقت ہے وہ تو ساتھ نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ کمانڈر ہے۔ تو حقیقتاً رات میں 2 ہی افراد ہیں، تیسرا نہیں ہے، لیکن تیسرا اس کا ٹائٹل ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی جیسے ہم نے عربی کا ایک لفظ لے لیا ثالث، کہ صاحب یہ مصالحت کرانے والا جو ہے، آربیٹریٹر جو ہے، یہ ثالث کہلاتا ہے، لیکن عربی کے لفظی معنی تو تیسرے کی ہے، یعنی 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو وہ جو تیسرا آدمی ہے وہ ثالث ہے۔ تو ایک ٹیکنیکل ٹرم بن گئی ہے کہ اصطلاح بن گئی ہے۔ اسی طرح سے ان مصریوں کے ہاں یہ اصطلاح تھی کہ تیسرے آدمی سے مراد سپہ سالار تھا۔ لیکن جو یہ تھا کہ صاحب جو آپ کو جب وہ گاڑی وہاں سے گزرے تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ صاحب ابریک، اب یہ ابریک کیا بلا ہے؟ کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ بارک ہے، جس کے معنی برکت دینے کے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ جب وہ آئیں تو ان کو برکت دو۔ اور یہ جو الف ہے یہ فالتو ہے، یہ زائد ہے، جس کو پروستھیٹک الف کہتے ہیں، الف زائدہ۔ جیسے ہم اگر انگریزی کا لفظ اسکول لکھنا ہو تو چونکہ اردو میں 2 شروع میں کانسوننٹ نہیں آتے تو یا تو ہم بیچ میں ایک آواز ڈال دیتے ہیں سکول، یا شروع میں الف لگا دیتے ہیں اسکول، تو یہ اسی طرح سے باریک کا ابریک ہو گیا، تو ان کو مبارکباد دو، حضرت یوسف علیہ السلام کو مبارکباد دو۔ لہذا کچھ تراجم میں یہ کہا گیا کہ مبارکباد دو، کچھ نہیں کیا کہ برکت دو۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ صاحب جب آپ کسی کو کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں تو آپ کی اس وقت پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ ظاہر ہے کہ بڑے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ نواب صاحب کے ہاں بچہ ہوا ہے، تو آپ جا کے ایسے ہاتھ ملا کے تو مبارکباد نہیں دیتے، تو آپ جا کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں گھٹنے ٹیک کے اور اس سے بات کہتے ہیں کہ قبلہ یہ سنایا آپ کو مبارک، کیونکہ بڑا آدمی جو ہے۔ تو لہٰذا کچھ لوگوں نے جیسے کنگ جیمز ورژن میں سن 1611 کے ترجمے میں یہ کہا گیا کہ صاحب جب وہ گزرے تو تم ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دو، نیل ڈاؤن بفور ہم۔ لیکن ایک چیز کو نظر انداز یہ کیا گیا کہ یہ ماحول مصر کا ہے، یہ فلسطین کا ماحول نہیں ہے۔ تو مصر میں مصری زبان بولی جاتی ہوگی، عبرانی نہیں بولی جا رہی تھی کہ بیٹھ کے آپ زبردستی ہر لفظ عبرانی سے ہی نکالتے رہے کہ یہ ساری زبانوں کی ماں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب مصری زبان پڑھی جانے لگی تو ہمیں معلوم ہوا کہ مصری زبان میں ایک لفظ موجود ہے، اور اس ابریک کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استعمال یہ تھا کہ جب بادشاہ آتا تھا تو بعد معاملہ کا ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، وہ ابریک کہتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ جب وہ آئے تو ٹینشن ہو جاتی، وہ تشریف لا رہے ہیں، نگاہیں روبرو، وہ جو کچھ بھی کہا کرتے تھے تو وہی وہ سسٹم تھا، یہ دربار کا ایک ماحول ہوگا۔ تو اب اگر آپ کو یہ 3 مختلف تراجم ملیں تو یہ نہ تو یہ اختلاف ہے، نہ یہ تضاد ہے، نہ یہ تناقض ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 3 مختلف ادوار میں اس لفظ کو 3 مختلف طریقوں سے سمجھا گیا۔ جیسے جیسے اس زبان کے بارے میں ہمارا علم بڑھتا چلا گیا اسی طرح سے ہمیں اس کی مزید معلومات حاصل ہوتی چلی گئی اور ہم نے اس لفظ کو بہتر طور پر سمجھنا شروع کر دیا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم اس ماحول سے واقف نہیں ہوتے،
نتیجہ یہ ہے کہ وہ محاورہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور ہم اس سے غلط نتائج برآمد کر کے بیٹھ جاتے ہیں. مثلا دونوں محاورے ہیں، اردو میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا مفہوم الگ ہے. آستینیں چڑھانا، وہ بھی کہتے ہیں بھائی pull up your sleeves، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ جو ماحول تھا اس میں ہمارے یہاں تک ہاتھ ڈھکے ہوئے ہوتے تھے، تو جب کسی سے لڑنا ہے تو ڈر یہ لگتا تھا کہ وہ کہیں کپڑوں سے پکڑ کے نہ گرا دے، لہٰذا آپ نے آستینیں چڑھانی لڑنے کے لیے. اب لڑے ہیں. انگریز جو ہے وہ چاہے ویسے دنیا بھر سے اقتصادی لڑائی لڑتا رہے اور مارتا رہے، لیکن بظاہر بڑا شریف ہوتا ہے. تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی pull up your sleeves، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے، بلکہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. لیکن جب اسے کام کرنا ہوتا ہے تو تب وہ اپنی آستینیں اڑس لیتا ہے تاکہ خراب نہ ہو کپڑے. اب دونوں کا ایک ہی محاورہ ہونے کی وجہ سے ہم شاید ہو سکتا ہے کہ کبھی اردو کے محاورے کو اگر ہمیں اردو نہیں آتی صرف انگریزی آتی ہے تو غلط سمجھ جائے، یا انگریزی کے محاورے کو اردو کے محاورے پر محمول کرتے ہوئے اس کا مفہوم غلط لے لیں. اس کی ایک مثال عربی میں ملتی ہے کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی ننگی کی جائے گی. تو لوگوں نے اس کے معلوم نہیں کیا کیا تشریحات کی کہ صاحب اللہ میاں ٹانگ نکال کے بیٹھ جائیں گے، کچھ لوگ سجدے بلایا جائے گا، کچھ لوگ سجدہ کر پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے، اللہ میاں جہنم میں ٹانگ ڈال دیں گے، معلوم نہیں کیا کیا کچھ کیا گا. اور وہ صرف عربی زبان سے ناواقفیت کی دلیل تھی کہ آپ ماحول سے واقف نہیں تھے. وہاں پہ عرب اتنی لمبی قبا پہنتے ہیں کہ پیروں تک آ رہی ہوتی. تو اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ لڑ لو، تو ہم آستینیں چڑھاتے ہیں، وہ اپنا وہ اوپر کرتا ہے، اڑستا ہے تاکہ لڑ سکیں، ورنہ وہ پیروں کے اندر الجھ کے رہ جائے گا، گر پڑے گا. تو وہاں پہ صرف اتنا کہا جائے گا کہ قیامت کے دن پروردگار فرمائیں گے کہ تم زندگی بھر تو میرا مقابلہ کرتے رہے، آج اگر ہمت ہے تو آ جاؤ سامنے. تو ان کو ایک چیلنج دینے کے مترادف ہے. لیکن چونکہ اس ماحول سے لوگ واقف نہیں تھے، مفسرین زیادہ تر، تو انہوں نے اس کا غلط مفہوم لے لیا. ایک تیسری وجہ غلط فہمی کی جہاں ہمیں اختلاف دکھائی دیتا ہے، وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کے قاری دو ہوتے ہیں یا سامع دو ہوتے ہیں، کہ آپ دو مختلف آدمیوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ ایک جیسی بات نہیں کرتے. یعنی اگر میں جا کے بات کرتا ہوں کالج میں یا میں پڑھاتا ہوں، تو کالج کے اسٹوڈنٹ جہاں دو اسٹوڈنٹ موجود ہیں، وہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے نام لے کے کہ صاحب فلاں فلاں جو ہے فلاں میٹنگ میں آئے تھے، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں صاحب یہ جانتے ہیں. لیکن اگر میں دوسرے لوگوں کے سامنے ان کا نام لوں، وہ کہیں گے کون بھائی، تو مجھے تشریح کرنا پڑے گی، لہٰذا میں وہاں پہ نام نہیں لوں گا. تو اگر دو جگہ پہ آپ کو اس قسم کے بیانات ملیں کہ ایک جگہ نام ہو اور ایک جگہ نام نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ ایک جگہ کے ماحول والے وہ لوگ نام جانتے تھے، اس شخص سے واقف تھے، اس لیے نام لیا گیا کہ آپ تصدیق کر سکیں، اور دوسری جگہ وہ نہیں لیا گیا. یا بعض دفعہ آپ تعداد میں بھی فرق کر دیتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی صاحب پوچھ رہے ہیں پہلی دفعہ کہ صاحب آپ کے یہاں میٹنگ ہوتی ہے تو اس دفعہ کتنے لوگ تھے، تو آپ شاید کہیں گے کہ صاحب 15 آدمی تھے. یہ کتنے آدمی ہیں؟ 15. لیکن اگر کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے، مشرف صاحب کا جاننے والا، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ کون کون اس دن آیا تھا، وہ مشرف صاحب آئے تھے، تو باقی 14 کو میں عزم کر گیا، کیونکہ ان کی دلچسپی مشرف صاحب سے ہے اور کسی سے آئی نہیں. اصل میں پوچھنا بھی ان کے بارے میں چاہتے تھے. تو اگر مصنف کسی خاص بات پہ زور دینا چاہ رہا ہے تو اس کے بیانات میں آپ کو اختلاف دکھائی دے گا، یا بیانات مختلف زمانے کے ہوں تو تب اختلاف دکھائی دے گا. یعنی اگر ایک کتاب 1947 میں لکھی گئی اور اس وقت جو کراچی کی آبادی لکھی گئی تھی اور آج جو 1997 میں لکھی جا رہی ہے، تو اس میں دونوں میں کراچی کی آبادی تو ایک نہیں ہوگی. آپ اسے تضاد نہیں کہیں گے، یہ دو مختلف زمانوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے. تو اگر بیانات دو مختلف زمانوں کے ہیں، دو مختلف افراد کے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو تضاد نہیں کہیں گے. پھر بھئی ہوتا کیا ہے تضاد؟ آپ کے ذہن میں پہلے ہوگا کہ بھئی پہلے ہمیں یہ معلوم ہو جائے پھر ہم آگے بڑھیں گے، دیکھیں گے اگر دو کتابوں میں جھگڑا ہو جائے تو ہم کیا کریں گے. ایک یہ ہے کہ دو بیانات مختلف ہیں لیکن ایک دوسرے کے مخالف نہیں. مختلف بیانات یہ ہے کہ صاحب
10 افراد تشریف لائے اس میٹنگ میں. دوسرا بیان یہ ہے کہ ان میں سے 9 مرد تھے اور 1 خاتون تھی. بیانات تو مختلف ہیں. یہ پہلے میں کسی خاتون کا ذکر نہیں تھا، لیکن دونوں کی تعداد میں کوئی فرق نہیں ہو رہا، صرف آپ کا زور مختلف ہے. تو یہ مختلف بیانات ہیں لیکن ایک دوسرے کے مخالفت میں نہیں. دوسرا یہ ہے کہ بیانات جو ہیں وہ مخالف ہیں ایک دوسرے کے، کہ دونوں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ دونوں بیک وقت غلط ہو. یاد ہے کہ میں نے کسی زمانے میں کوئی مثال دی تھی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پین کا رنگ لال ہے اور آپ کہیں کہ نہیں صاحب سنہری ہے، تو ہمارا جھگڑا صرف اتنا ہے کہ میں اس پورے کو دیکھ رہا ہوں، آپ یہ حصہ دیکھ رہے ہیں، ہم دونوں صحیح ہیں. یہ لال بھی ہے اور سنہری بھی ہے، یہ دونوں باتیں عین ممکن ہیں. یا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفید ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کالا ہے، تو یہ دونوں باتیں تو صحیح نہیں ہو سکتی بیک وقت، کیونکہ اگر یہ سفید ہے تو کالا تو نہیں ہو سکتا، پورے کے پورے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں. اور اگر یہ پورا کا پورا کالا ہے تو یہ پورا کا پورا سفید نہیں ہو سکتا. دونوں باتیں ایک وقت میں ممکن نہیں ہیں، لیکن دونوں باتیں غلط ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے نہ یہ سفید ہو نہ یہ کالا ہو، یہ نیلا ہو، پیلا ہو، اودا ہو، ہرا ہو، لال ہو، دنیا بھر کے رنگ ہیں. تو ہم عام طور پر جو سوچتے ہیں کہ سفید اور کالا ایک دوسرے کی جو ہے کانٹریڈکٹری ہیں، متناقض ہیں. یہ متناقض نہیں ہے. متناقض اس وقت ہوتا ہے کہ جب دونوں صحیح نہ ہو اور دونوں غلط بھی نہ ہو. یعنی دونوں میں سے ایک کا صحیح ہونا لازمی ہے اور دونوں میں سے ایک کا غلط ہونا لازمی ہے. سفید اور کالے میں ضروری نہیں تھا کہ اگر یہ سفید نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ یہ کالا ہو، اور اگر یہ کالا نہیں تو ضروری نہیں کہ یہ سفید ہو. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفید ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر سفید ہے، تو اب کانٹرڈکشن ہے، اب تناقض ہے. کیونکہ اگر یہ سفید ہے تو غیر سفید نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ غیر سفید ہے تو سفید نہیں ہو سکتا. اگر یہ بات غلط ہے کہ یہ سفید ہے تو پھر یہ بات صحیح ہے کہ یہ غیر سفید ہے، اور اگر یہ بات غلط ہے کہ یہ غیر سفید ہے تو پھر لازمی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ یہ سفید ہے. اس قسم کے بیانات جو ہیں یہ تناقض کی یا کانٹرڈکشن کی مثال ہے. اس قسم کی مثال ہمیں کہیں بھی اگر مل جاتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کیونکہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کسی ایک کا غلط ہونا لازمی ہے، تو اب ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. باقی کچھ چیزوں میں اگر اختلافات ہیں، چاہے ایک کتاب میں یا 2 کتابوں میں یا 3 کتابوں میں، تو ہم ان کے درمیان کسی نہ کسی قسم کی ایسی کوشش کریں گے کہ وہ صحیح ہو سکیں اگر ہمارے بس میں ہے تو. ہمیں لازمی طور پر تضادات پیدا نہیں کرنا ہے، لازمی طور پر تناقضات کا انبار نہیں لگانا ہے کہ ہمیں کوئی نمبر ملیں گے. اگر ممکن ہے کہ ان دونوں بیانات میں کوئی مصالحت ہو سکتی ہے تو ہم اپنی طرف سے کوشش کریں. لیکن اب اگر فرض کیجئے کہ 2 بالکل ہی الٹا پلٹا بیانات ہیں، تب آپ کیا کریں گے؟ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ صرف فرضی مثال ہے، اس کو کوئی حقیقی مثال مت سمجھ لیجیے گا. میں کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کر لیجیے کہ 2 کتابیں ہیں یا 2 شخص ہیں، اور ایک کتاب کا بیان یہ ہے یا ایک شخص کا بیان یہ ہے کہ صاحب مسیح کو مصلوب کیا گیا اور آپ کا انتقال صلیب پر ہوا. دوسرے صاحب کا بیان ہے کہ مسیح کو مصلوب نہیں کیا گیا. تیسرے صاحب کا بیان یہ ہے کہ مسیح کو مصلوب کیا گیا لیکن آپ کا انتقال صلیب پر نہیں ہوا. تو یہ 3 مختلف بیانات ہیں. ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ایک مثال یا فرض کیجیے ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ تو مذہب کی، غیر مذہبی مثال لے لیجیے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب پانی کا فارمولہ جو ہے 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن ملا کے آپ پانی بنا سکتے ہیں. دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ کا بس کریں، یہ اللہ میاں ہی بناتے ہیں، آپ نہیں بنا سکتے. اب میں کیا کروں؟ تیسری مثال یہ کہ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جنگ عظیم اول جو ہے وہ 1914 میں شروع ہوئی تھی اور 1918 میں ختم ہوئی تھی.
دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جنگ عظیم اول 1914 میں شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ 1857 میں شروع ہوئی تھی اور 1858 میں ختم ہو گئی تھی۔ اگر یہ دو مختلف بیانات ہوں تو کیا کریں گے؟ یہ دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی غیر ممکن ہے کہ دونوں ہی غلط ہوں، نہ 1914 میں ہوئی ہو نہ 1857 میں ہوئی ہو سکتا ہے سن 1005 میں ہوئی ہو۔ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ بجائے اس کے کہ کتابوں کی لڑائی کی جائے، عقائد کی لڑائی کی جائے، ہم حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ فیلڈ متعین کریں کہ فیلڈ کون سی۔ مثلا اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے، اور آپ اٹھا کے بیٹھ جائیں بائبل یا کوئی اور کتاب اور آپ اس میں فارمولہ ڈھونڈتے رہیں، آپ 100 دفعہ پڑھ ڈالیے، آپ عمر کما دیجیے، کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یا آپ کو کیمسٹری کی کتاب میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کی فیلڈ کیمسٹری ہے، مذہب نہیں ہے۔ آپ کو معلوم یہ کرنا ہے کہ صاحب یہ واشنگٹن کہاں ہے، اور واشنگٹن کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کیمسٹری کی کتاب اٹھا کے بیٹھ جائیں کہ صاحب بڑی مستند کتاب ہے کیمسٹری کی، یا آپ گرے کی کتاب اٹھا لیں کہ صاحب یہ اناٹمی پہ بہترین کتاب ہے، تو آپ سے یہی کہا جائے گا قبلہ یہ اناٹمی کا سوال نہیں ہے کہ نیو یارک کہاں، یہ جغرافیہ کا سوال ہے۔ اناٹمی کی کتاب میں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کا دل کہاں ہے اور گردہ کہاں ہے اور جگر کہاں ہے اور اس میں کیا خرابی ہے، یہ تو معلوم، اس میں اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ نیو یارک کہاں ہے۔ آپ غلط کتاب میں ڈھونڈ رہے ہیں، پہلے صحیح فیلڈ متعین کی۔ اگر آپ فیلڈ متعین کر لیں تو اس فیلڈ میں جو اتھارٹی مانی جاتی ہے ان سے ہم جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ قبلہ آپ بتائیے کہ اب آپ کیا کہتے ہیں، پانی میں کیا کیا چیز مل کے بنتا ہے، یا ہے ہی عنصر؟ کیونکہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب کہا جاتا تھا کہ 4 عناصر ہیں بھائی، عناصر اربعہ، یہ مٹی، آگ، پانی، ہوا۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آگ کو تو آپ چھوڑ دیجئے، وہ تو کوئی عنصر ہے ہی نہیں، وہ تو صرف ایک ہیٹ کی ایک شکل ہے، اور باقی جو 3 ہیں ان میں سے کوئی بھی عنصر یا ایلیمنٹ نہیں ہے، سارے کمپاؤنڈ ہیں۔ تو ایسی صورت میں چونکہ ہم پہلے فیلڈ متعین کرتے ہیں تو ہم فیلڈ متعین کریں۔ مذہب کے معاملے میں سب سے خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کتاب کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی فیلڈ کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی بھی بیان آ گیا ہے تو اب اسے ہر قیمت پہ صحیح ہونا چاہیے، تو کتاب میں جو آگے ہم اس کے لیے لڑیں گے، مریں گے، ایک دوسرے کا گلا کاٹ لیں گے۔ اگر یہ ہو کہ صاحب پہلے ہم فیلڈ متعین کریں تو شاید اس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ ہماری نیت جو ہے یعنی فیلوشپ آف بلیورز کی، وہ صرف یہی ہے کہ اختلافات جتنے کم ہو سکتے ہیں وہ کیے جائیں۔ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے کہ اختلافات ہمیشہ ختم ہو جائیں، تو رہیں گے کچھ، لیکن ہم غلط چیزوں پہ نہ لڑیں، ایک تو لڑیں ہی نہیں اور غلط چیزوں پہ نہ لڑیں۔ اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو جتنا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے، مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں آپ سے اختلاف کروں، اتنا ہی آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کریں۔ جتنا میں یہ چاہتا ہوں کہ صاحب میرے اس حق کا احترام کیا جائے، اتنا ہی مجھے آپ کے حق کا احترام کرنا چاہیے۔ جب میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس اختلاف کی وجہ سے میرے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیں اور مجھے کسی مذہب سے باہر نکال کے کھڑا کر دیں، تو پھر مجھے بھی یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کو کسی مذہب سے نکال کے باہر کھڑا کر دوں۔ میں اپنی مرضی سے نکل جاؤں تو ایک الگ بات ہے کہ آپ نکل جائیں، لیکن میں کون ہوتا ہوں ٹھیکیدار لگا ہوا زبردستی آپ کو نکالنے بیٹھ جاؤں، نہیں آپ تو فلاں مذہب کو دودھ سے نکل گئے۔ تو لہٰذا کسی پادری کو، کسی مولوی کو، کسی پنڈت کو یہ حق نہ دیا جائے گا وہ کسی کو، کیونکہ اس کی مرضی سے داخل کوئی نہیں ہوتا تو اس کی مرضی سے آپ نکال بھی نہیں سکتے، وہ بیچارہ اپنی مرضی سے آیا تو اپنی مرضی سے جائے گا، آپ کون ہوتے؟ مذہب کے معاملات میں چونکہ ہم جذباتی بہت ہو جاتے ہیں تو ہم فیلڈ متعین نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ بھی مذہب کی ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے بھائی، تو لہٰذا عقیدے کا مسئلہ ہے اور عقیدت کا مسئلہ ہے تو لہٰذا لڑیں گے۔ وہ جو میں نے مثال پیش کی تھی مسیح کی وفات والی، اب اس کی فیلڈ طے کیجیے کہ فیلڈ کون سی ہے۔ وہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسیح ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں تو بہت سخت قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اگر یہ عقیدے کی بات ہوتی کہ مسیح کو یہ مان لیا جائے کہ صلیب پر مصلوب ہو جانے سے آپ مسیحی ہو جاتے ہیں، تو بھائی جن لوگوں نے مصلوب کیا تھا ان کا تو کم از کم یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے مصلوب کر دیا رومی حکومت کا،
یہودیوں نے جنہوں نے جا کے مصلوب کرا دیا تھا ان کا یہ عقیدہ تھا اور آج تک ہے کہ ہاں بھائی وہ مصلوب ہو گئے، لیکن نہ تو وہ رومی عیسائی ہو گئے نہ وہ یہودی عیسائی ہو گئے. یہ تو مسئلہ تاریخ کا ہے کہ بھائی آپ کو ایسا کیا گیا یا نہیں کیا گیا. جب آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرنے بیٹھتے ہیں، تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں، تعویل کرنے بیٹھتے ہیں، عقیدہ تب آپ کا گھستا ہے. بھائی آپ کے ساتھ بے انصافی ہوئی، آپ نے خودکشی کی، آپ نے کفارہ دیا، آپ نے قربانی دی، آپ کو شہادت نصیب ہوئی، تب آپ کا عقیدہ کہیں آگے گھسے گا. کیونکہ جب آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، جب تک آپ واقعی کی تحقیق کر رہے ہیں تو صرف تاریخ کا مسئلہ ہے. اور چونکہ آپ لڑائی جھگڑا یہ ہے کہ صاحب ہم اس کی مانیں کہ اس کی مانیں، میں یہ کہتا ہوں بھائی نہ آپ اس کی مانیں نہ اس کی مانیں. آپ سیدھا سا اس کو ویسے طے کیجئے جیسے دنیا کے مسائل طے کرتے ہیں. میرے گھر میں چوری ہوتی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ میرے گھر میں جب فلاں صاحب آئے تھے تو اس سے پہلے میری فلاں کتاب موجود تھی، وہ جب گئے ہیں تو کتاب نہیں ہے تو وہی لے گئے ہوں گے. یہ میرا ایک مفروضہ ہے. چوری میری آج ہوتی ہے، 10 سال کے بعد میں جا کے رپٹ لکھواؤں تھانے میں تو وہ کہیں گے بیٹا ادھر آ جاؤ پہلے بیٹھو، یہ 10 سال تک تم کرتے کیا رہے؟ یہ آج پتا چلا تمہیں؟ میں نے کہا نہیں پتا تو مجھے اسی دن ہی چل گیا تھا. تو کرتے کیا رہے؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی رپٹ لکھنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم FIR نکالتے. یہ تو ٹائم بارڈ ہے. چوری کی رپورٹ آپ ایک دن لکھوا، دوسرے دن لکھوا دیں، تیسرے دن لکھوا دیں. بھائی ایک ہفتے میں لکھواتے تھے، آپ نے تصدیق کر لی، 10 سال کے بعد آپ آ رہے ہیں. تو ہم اصل شہادتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں کسی واقعے کی، تاریخی طور پر اسی طرح سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہ شہادتیں لے لیجئے، ان کا تنقیدی جائزہ لیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ صاحب کیا یہ واقعہ ہو سکتا ہے یا نہیں. پہلے تو یہ طے کیا جائے. اگر ہو سکتا ہے تو پھر یہ ہے کہ کیا یہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. کہیں تیسری اسٹیج یہ ہوگی کہ اگر ہوا تو کیوں ہوا. تو پہلے ہم کیوں لے کے آ جاتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے خوب لڑتے ہیں، خوب فتوے لگاتے ہیں، سر پٹول کرتے ہیں. تو ہم اصل شہادتیں کس کس کی ہو سکتی ہیں، اس زمانے میں کون کون اس علاقے میں موجود تھا جس کی گواہی قابل قبول بھی ہو. عدالت میں اگر آپ جائیں تو آپ پیش کر سکیں کہ صاحب یہ ہیں، انہیں معلوم ہوگا، ہمیں تو میں تو آج 2000 برس کے بعد مجھے کیا معلوم کیا ہوا، نہ میں معلوم موجود تھا نہ میرے ابا جان موجود تھے. تو اگر ہم اس علاقے کا تھوڑا سا معائنہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رومیوں کی حکومت تھی. جو لوگ انٹرسٹڈ تھے کہ ان حضرت کو مصلوب کرا دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے بہت پٹے بازی کر رکھی ہے بقول ان کے، وہ یہودی حضرات تھے، یہودی علماء کرام تھے. پبلک نہیں جاری لیکن علماء کرام کہ یہ ہماری جو ہے دال نہیں گلنے دیتا، سارے لوگ اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور ہم جو عالم بیٹھے ہوئے ہمیں کون پوچھتا ہے، کچھ بھی نہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کو ماننے والے تھے. ماننے والے تو چونکہ بیچارے ہیں ہی عقیدت میں، وہ تو اگر ماننا کچھ شروع ہو جائیں گے تو آپ ان کی تو شہادت عام طور پر ویسے بھی قبول نہیں کرتے. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب کسی کتاب کی باری آتی ہے اور ہمیں مخالفت کرنا مقصود ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں چونکہ یہ اس کے ماننے والوں کی رائے ہے لہذا ہم تو نہیں مانتے. اور جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو لوگ 2000 سال سے یہی مان رہے ہیں، اس میں تسلسل پایا جاتا ہے، تواتر پایا جاتا ہے. یعنی وہی دلیل ہمارے حق میں ہو تو صحیح، دوسرے کے حق میں ہو تو غلط. یہ ہم میں سے سب یہی کام کرتے ہیں. میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، سب مذہب ہمارے ساتھ یہی ہے کہ جب دوسرا وہی دلیل پیش کرتا ہے تو ہم اس کو رد کر دیتے ہیں. جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس سے بڑھ کے تو دلیل دنیا میں آج تک کسی نے پیش نہیں کی ہے، تو آپ لے کے چلیے. وہ جو مخالفین تھے اور کچھ موافقین تھے. مخالفین میں وہ دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے کہ جو کہ صاحب حکومت ہے اور ایک وہ ہے جو صاحب اقتدار تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ وہ بہت بڑا صاحب اقتدار ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ملا، پادری اور پنڈت کا طبقہ. اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہر حکومت بیچاری پوری کوشش کرتی ہے، تسبیحیں گھماتی ہے. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اگر بدک گئے اور انہوں نے پبلک کو بدکا دیا تو ہمارا تختہ الٹ دیا جائے گا. تو یہاں سب سے زیادہ پٹے باز یہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کا نام لے کے اس حکومت کا بھی استحصال کر رہے ہوتے ہیں اور پبلک کا بھی.
تو ہم ان کی گواہیاں دیکھ لیتے ہیں، شہادتیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اصل گواہی ہمیں ملتی ہے اس معاملے میں یا نہیں ملتی، قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم رومیو کی طرف آتے ہیں جو کہ صاحب حکومت تھے، تو کیا ان کے ہاں اس واقعے کا کوئی ذکر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس واقعے کا کوئی ذکر نہ بھی ملتا تو مجھے کوئی تعجب نہیں تھا، کیونکہ جناب مسیح کا پوری رومی حکومت میں کوئی بھی اتنا بڑا مقام نہیں تھا حکومت کے نظر میں کہ جس میں آپ کا ذکر کیا جاتا۔ یعنی اگر آج حکومت جو ہے تاریخ لکھنا شروع کر دے، واقعات کا ذکر کرے اور اس میں سے کسی ایک پادری کا انتقال ہو جائے، اس کے اوپر کوئی گولی سے مار ڈالے، تو تاریخ کی کتاب میں پادری کا ذکر تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا کوئی قابل ذکر وہ شخص ہے ہی نہیں۔ حکومت کے نزدیک تو حضرت مسیح کوئی قابل ذکر شخصیت تھے ہی نہیں۔ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں آپ رہ رہے ہیں، اسی میں آپ نے اپنی تحریک چلائی ہے، تو ان کا کیا ذکر ہوتا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ آپ کا ذکر رومی تاریخ میں ملتا ہے۔ سائٹس اپنی اینلز کتاب اس کی ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ تذکرہ نہیں کر رہا، انڈائریکٹ تذکرہ کر رہا ہے روم کا، کیونکہ وہ بیٹھا ہوا روم میں ہے۔ جو اس کے الفاظ ہیں لاطینی زبان سے، ان کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ وہ فتنہ جس نے فلسطین میں سر اٹھایا تھا، آج وہ یہاں بھی سر اٹھا رہا ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کا سر کچل دے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ سائٹس کے الفاظ میرے نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھر کا گند دریائے ٹائبر کے ذریعے سے بہتا ہوا روم میں آ کے گرتا ہے۔ تو یہ ایک مخالف رائے ہے، بہت سخت الفاظ ہیں، اور اسی ذکر میں وہ کہتا ہے کہ صاحب پونتیس پلاطس کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام خرسطس تھا، اس کو مصلوب کیا گیا۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ فتنہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اس فتنے نے پھر سر اٹھایا ہے۔ تو وہ خرسطس جو ہے، وہ کرسطس یا کرائسٹ یعنی مسیح کا ترجمہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پونتیس پلاطس کے عہد میں یہ ہوا تھا۔ اس کے لیے ایک ٹائم لیمٹ وہ فکس کر رہا ہے، علاقے کا نام لے رہا ہے کہ یہ کہاں پر ہوا، فلسطین کے علاقے میں ہوا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ ٹریول کرتا کرتا یہ فتنہ یہاں بھی پہنچ گیا ہے۔ تو ایک ہمیں انڈائریکٹ ایویڈنس یہ مل رہی ہے۔ دوسرے انڈائریکٹ ایویڈنس سویتونیس کی ملتی ہے، یہ ایک اور رومی مورخ ہے جو کہ تقریباً سن 100 عیسوی میں لکھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب مارکس آریلیس نے بہت اچھا کیا کہ اس فتنے کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، کہ بڑے بدماش لوگ ہیں، کیونکہ جہاں بھی غریبوں کی تحریک چلتی ہے، ان کو وہ تو بیچارے کبھی کوئی تحریک چلاتے ہی نہیں ہیں، ان کو اکسانے والا کوئی اور ہوتا ہے، اور جو ان کے چندے پہ پلتا ہے۔ ایک ہی ایسا شخص تھا جس کا نام ایسوس خرسطس تھا، یعنی عیسیٰ مسیح، جس نے یہ پھڈے بازی شروع کی تھی، اور وہ پھڈے بازی یہاں بھی پہنچ گئی ہے۔ تو ایک اور انڈائریکٹ ایویڈنس مل رہی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، یعنی فلسطین کی تاریخ میں ذکر نہیں آ رہا، یہ ذکر دیکھیے کہ روم کی تاریخ میں آ رہا ہے، جس سے دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ ایک تو یہ عقائد اس وقت تک روم میں پہنچ چکے تھے، ٹریول کرتے کرتے، سفر کرتے کرتے، اور دوسرے اس وقت کے جو مورخین تھے، مستند مورخین، وہ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا اور کس دور میں ہوا۔ دوسرے جو ہم اصل تھے وہ یہودی تھے۔ کیا یہودیوں کے یہاں اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ ایک تو یہودیوں کی مذہبی کتابیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی تالمود کی ہم بات نہیں کر رہے، اس میں ذکر ہے لیکن ہم اس کو نہیں لے رہے، اس لیے کہ وہ مذہبی کتاب ہے، وہ روایات کی کتاب ہے، یہودیوں کی حدیث کی کتاب ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ لیکن جوزیفس ہسٹورین ہے، جوش وارز اس کی کتاب ہے ایک، دوسری اینٹیکوٹیز آف دا جیوز، دونوں کا ترجمہ وٹسن نے کیا اور ہو چکا ہے، اور دونوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اور مسیح کا بھی تذکرہ ہے، اور مسیح کی تعریف کی ہے، لیکن تعریف کرنے کے بعد آخر میں وہ کہتا ہے کہ لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رومیو نے اس مقدس ہستی کو اسٹیج سے ہٹا دیا، اس کو صلیب پہ چڑھا کے ختم کر ڈالا۔
اور یہ وہ شخص تھا جو نہ صرف یہ کہ یہودی تھا، نہ صرف یہی بات بلکہ رومیوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے، اور جس وقت اس نے کتاب لکھی اس وقت وہ رومی فوج کا جرنیل تھا. تو ایک جنرل ہے آرمی کا جو یہ بات لکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس سے یہ توقع نہیں کریں گے کہ وہ جذبات کے رو میں بہہ جائے گا. لہٰذا اس نے یہودیوں کے جو دوسرے فرقے تھے ان پہ تنقید بھی کی ہے. ایسینیس کا جب اس نے ذکر کیا ہے تو ان پر، کیونکہ وہ اس فرقے میں خود رہا تھا، تو ان پہ تنقید کی اس نے. یہ ایک اور ہم عصر شہادت ہے. تیسری ہم عصر شہادت عیسائیوں کی ہو سکتی ہے جو ماننے والے تھے کہ بھئی وہ بھی اس سلسلے میں کچھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ مخالفین کہہ رہے ہوں کہ ہم نے اسے مصلوب کر دیا، ہم نے اسے مار ڈالا، اور اپنے کہہ رہے ہوں کہ یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ ہے، وہ تو نہیں مرا، تو زندہ ہے. لیکن جب ہم اپنوں کی گواہی پڑھتے ہیں تو اپنے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب، واقعی ان کو مصلوب کیا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. تو عام عصر شہادتیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کو ہی مصلوب کیا گیا، کوئی اور آدمی نہیں تھا. پونتیس پلاطس کے دور میں آپ کو مصلوب کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو آپ کی جان چلی گئی. جو اس کے بعد کی جو بات ہے وہ عقیدے میں ہے کہ اس کے بعد آپ کہاں گئے، اوپر چلے گئے، نیچے چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، اس کی بھی بحث نہیں ہے. لیکن یہ تاریخ کا مسئلہ ہے. اگر آپ آسمان تک پہنچائیں گے تو یہ تاریخ سے اس کی کوئی آپ کو شہادت نہیں ملے گی، اس لیے کہ کسی کے بھی آسمان پہ جانے کی شہادت تاریخ کا مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ تاریخ کا موضوع ہی نہیں، وہ آپ کے عقیدے کا ہے. کیا دوستو، اگر آپ تاریخ سے ڈھونڈنے بیٹھیں گے تو کہیں بھی نہیں ملے گا، کسی کے بارے میں بھی نہیں ملے گا. تاریخ صرف یہاں تک ہماری مدد کر رہی ہے. تو چونکہ یہ تاریخ کا مسئلہ تھا تو ہم تاریخ سے ہی مدد لیتے ہیں. عین ممکن ہے کہ تاریخ کا فیصلہ ہمارے عقائد کے خلاف ہو، یہ عین ممکن ہے کہ تاریخ کا فیصلہ ان چیزوں کے خلاف ہو جو ہمیں بچپن سے بتائی گئی ہے یا جو ہمیں بعد میں بتائی گئی. لیکن کم از کم یہ ہے کہ یہ ایک تاریخ کی شہادت ہے. اگر ہمیں اس شہادت سے اختلاف ہے جو ہو سکتا ہے اور ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے، تو ہم اس شہادت کا تاریخی جائزہ لے سکتے ہیں. لڑنا جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کو مارنا نہیں جائز، لیکن اس کا تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب کی شہادت کمزور ہے، یا فلاں صاحب اس وقت موجود نہیں ہے، یا ان کے ذرائع جو ہیں وہ مستند نہیں ہے، یا ان کی جو روایت وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ تواتر کو نہیں پہنچتی. یہ ہمیں حق پہنچتا ہے اور ہم تنقید کر سکتے ہیں، اور یہ عالمانہ گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. اگر یہ طریقہ کار، یہ ایک مثال ہے، اگر یہ طریقہ کار ہم دوسرے مسائل کے بارے میں بھی اختیار کریں کہ معقول طریقہ اختیار کریں گے، مناظرے کا نہیں، مجادلے کا نہیں، ایک دوسرے کو ہرانے کا نہیں، شکست دینے کا نہیں، بلکہ حقیقت حال تک پہنچنے کے ہم تنقیدی جائزہ لیں گے. یہ نہیں کہ میں آپ کے عقائد کا تنقیدی جائزہ لوں، بلکہ آپ کو بھی اجازت دوں، بلکہ دعوت دوں کہ آپ میرے عقائد کا تنقیدی جائزہ لیجیے. اور وہ جس فیلڈ میں بھی اس کا تعلق ہو، اس فیلڈ سے ہم اس کی مدد حاصل کریں. اگر وہ آثار قدیمہ کا مسئلہ ہے تو ہم آثار قدیمہ سے دیکھیں کہ صاحب اس زمانے میں لوگوں کو مصلوب کیا جاتا تھا نہیں، تاریخ کیا کہتی ہے. اگر فرقیری کو اس زمانے میں کیا ہی نہیں جاتا تھا تو لاکھ وہ کتاب کہتی رہے میں تو نہیں مانوں گا، لیکن معلوم ہوتا نہیں تھوک کے حساب سے کیے جاتے تھے. یہ 29 پلاطس بہادر تھے جنہوں نے ایک وقت کے 10,000 یہودیوں کو مصلوب کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. صلیب پہ لٹکا تھا، یہ ایک طریقہ کار تھا، اور یہ خالصتاً رومیوں کا طریقہ کار تھا. پہلے ان سے پہلے کارتھیجین، یعنی کارتھیج کے رہنے والے لوگ، اور کسی زمانے میں ایرانی بھی یہ کام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر پوری اجارہ داری رومیوں نے لے لی کہ وہ مصلوب کریں گے. تو لہٰذا یہ طریقہ کار رائج تھا. ہم یہ تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں کہ جن افراد کا نام لیا جا رہا ہے کہ 29 پلاطس نے یہ کیا تھا، اس زمانے میں مسیح زندہ بھی تھے یا نہیں تھے. زندہ تھے اس زمانے میں 29 پلاطس وہاں کا گورنر تھا بھی یا نہیں تھا، کیونکہ 29 پلاطس اس کے بعد بھی زندہ رہا. لیکن سن 36 عیسوی میں اس کو جلا وطن کر دیا گیا، اور جلا وطنی کے زمانے میں اس نے خودکشی کر لی. تو یہ واقعہ سن 36 سے پہلے کا ہونا چاہیے.
اگر سن 36 کے بعد کا واقعہ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر پونتیس پلاطس نے نہیں کیا، پھر ہم تاریخی طور پر اس واقعے کو نہیں مانیں گے۔ اسی طرح سے جو دوسرے شواہد پیش کیے جا رہے ہیں ہم ان تمام کا تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کیا چول سے چول مل رہی ہے۔ جو دوسرے لوگ ہیں کہ اس زمانے میں فلان جو ہے وہ سردار کاہن تھا، تو یہودی جو ہے وہ تو اپنی پوری تاریخ لکھنے کے قائل تھے، پورے شجرہ نسب لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحب فلاں ہمارا جو ہے سردار کاہن، جائے آپ اس کو امام کہہ لیجئے۔ اگر کاہن امام ہے جس کا ترجمہ میں کہتا ہوں، تو سردار کاہن کا ترجمہ امام اعظم ہوگا جو اس وقت کا جو سب سے بڑا امام تھا۔ تو ان کی لسٹ موجود ہے، ان کے فن موجود ہیں، آپ دیکھ لیجیے کہ اس زمانے میں وہ افراد تھے بھی یا نہیں تھے۔ نہیں تھے تو ظاہر ہے کتاب غلط کہہ رہی ہے، ہم تاریخ کی شہادت کو تو نہیں ٹھکرا سکتے۔ صرف میرا یہ عقیدہ تو کام نہیں آئے گا کہ اللہ میاں کی طرف چاہیے، اگر تاریخی غلطی ہے تو ہے تاریخی غلطی، اگر جغرافیائی غلطی ہے تو ہے غلطی، لیکن تنقیدی جائزہ لینے کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ پونتیس پلاطس کو سن 36 میں جلاوطن کر دیا گیا، لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ سن 30 اور 33 کے درمیان کا واقعہ ہے، تو لہذا اس زمانے میں وہ وہاں کا حاکم تھا، لہذا اس کے زمانے میں یہ ممکن ہے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پونتیس پلاطس ایسا آدمی تھا، ہو سکتا ہے بہت ہی شریف آدمی ہے تو اسی زمانے کا، لیکن ہے بہت شریف آدمی، وہ ایسی حرکت ہی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اس کے جب دوسرے واقعات پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے سارے ہی تنگ تھے، اور کئی دفعہ پہلی دفعہ ان صاحب نے جو پھڈے بازی کی تھی وہ یہ تھا کہ وہ اپنی فوج لے کے جب یروشلم میں داخل ہوا تو ان کے جو علم تھے ان کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ یہودیوں نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا ہم اپنی ارض مقدسہ میں ایسے علم نہیں آنے دیں گے جن کے اوپر تصاویر بنی ہوں، کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ تصویر بنانا ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو آئیں گی، تو وہ سارے اپنی گردنیں ننگی کر کے لیٹ گئے کہ ہمیں ذبح کرنا ہے ذبح کر دو، لیکن ہمارے جیتے جی نہیں آئیں گے۔ تو یہ صاحب اس وقت باز آتے، لیکن دوسری دفعہ انہوں نے یہ حرکت کی کہ چونکہ اس کے ساتھ ہی وہ انطونیہ کا قلعہ تھا جس میں فوجیں رہتی تھی، تو عین اس وقت جبکہ وہ قربانی گزران رہے تھے، فوجیوں کو کہا کہ جا کے قربانیوں کے ساتھ ان کو بھی ذبح کر دو، خدا کو اگر وہ قربانی قبول کرے گا تو ساتھ میں یہ قربانی بھی قبول کرے گا۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تحقیق کر دیے گئے، اور خاص طور پر دلیل کے علاقے میں یہ حرکت کی گئی تھی، وہاں پر بھی کی گئی، اور اس کی طرف ایک اشارہ بھی ملتا ہے۔ ان صاحب کا کرتب بھی ایسا تھا، ان کا کریکٹر ایسا تھا کہ یہ حرکت کر گزر کرتے تھے، اگر کر گزرتے تو ان سے کچھ بعید نہیں تھا، اتنے شریف آدمی نہیں تھے۔ ایک اور چیز کا ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اگر یہ اس زمانے میں واقعہ ہوا تو اس زمانے کا جو طریقہ کار تھا مسلوب کرنے کا وہ ہمیں تاریخ سے معلوم ہے، اس کا ذکر ہمیں بہت سارے رومیوں کے یہاں ملتا ہے کہ ایسے مسلوب کیا کرتے تھے۔ کیا اس کتاب میں ویسا ہی طریقہ کار لکھا ہے یا کوئی اور لکھا ہے؟ کیونکہ اگر 100 سال کے بعد یا 400 سال کے بعد کوئی لکھنے بیٹھے گا اس کو تو پڑھا بھی نہیں ہوگا 100 سال پہلے کیا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی لائبریریاں نہیں ہوتی تھی ایسی کہ صاحب وہاں پہ جا کے یروشلم میں کوئی پبلک لائبریری ہے جس میں جا کے پرانے ریکارڈ نکال کے دیکھے کہ کیا ہوا تھا، نہ کوئی اخبار ہے کہ صاحب روزنامہ فلسطین جا کے دیکھ لے اس زمانے کا، اس سال کا نکالنا سن 33 کا تاکہ اس کے مطابق میں لکھ دوں، یہ کچھ بھی ذرائع نہیں تھے۔ تو اگر بعد میں کوئی لکھے گا کہیں نہ کہیں غلطی کر جائے گا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے ویسے ہی وہ ہوتا تھا۔ یعنی بعض دفعہ چھوٹی سی باتیں ہیں جو ذکر کی گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی تک نہیں تھی۔ مثلا ایک جگہ یہ ہے کہ صاحب ان کو جو ہے وہ مر ملی ہوئی، ترجمے میں ایسے کیا گیا ہے کہ مر ملی ہوئی میں جو ہے وہ پیش کی، یعنی یہ وہ ان رومی سپاہیوں کی ایک خاص قسم کی شراب ہوتی تھی، فوکس جس کو وہ کہتے تھے، جس کے اندر وہ مشک ملاتے تھے۔ ایک تو وہ اس کی بدبو مٹانے کے لیے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ خود پیتے تھے اور دوسرے لوگوں کو پلاتے تھے جو مرنے والے ہوتے تھے، تاکہ ان کو اپنی تکلیف کا احساس نہ ہو اور یہ آرام سے مر جائیں، تاکہ جلدی مریں گے تو ہماری بھی جان چھوٹے گی، ورنہ ہمیں بھی ڈیوٹی دینا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ڈنڈے سنبھال کے، جلدی مرے جان چھوٹے، خاص کم جہاں پاک۔ تو وہاں پہ اسی فوکس کا ذکر ہے کہ وہ فوکس پلائی گئی، اور یہ بہت عرصے کے بعد کوئی لکھتا تو کسی کے باپ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ صاحب اس زمانے میں یہ بھی کام کیا جاتا تھا، لیکن ایک اشارتاً یہ بات کر دی گئی۔ تو اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخی طور پر یہ شہادت ملتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا،
اس کے بعد یہ واقعہ کیوں ہوا، اس میں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے عقائد شامل ہو جائیں، ہمارے اپنے تعصبات شامل ہو جائیں، وہ عین ممکن ہے. لیکن تاریخی طور پر کسی واقعے کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے سامنے راستے کھلے ہیں. اگر اس میں دو اتھارٹیز میں اختلاف ہو جاتا ہے، فرض کیجیے کہ دو تاریخی شہادتیں مل رہی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قریب تر کون سی ہے اور زیادہ معتبر کون سی ہے. جو بھی زیادہ معتبر ہو اور جو بھی زیادہ اس واقعے سے قریب تر ہو اسے قبول کر لیا جائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کی جو شہادتیں مل رہی ہیں وہ صرف تین ہی ہیں، رومیوں کی، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی. یعنی میں اس کو اس وقت الہامی کتاب کی حیثیت سے پیش نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب یہ عیسائیوں کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن کم از کم ہے ہم عصر شہادت. تو یہ ہم عصر شہادتیں تین ہیں، چوتھی اگر ہم عصر شہادت ہو تو وہ پیش کی جائے. لیکن اگر چوتھی ہم عصر شہادت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ہم پھر ایک دفعہ غور کریں کہ ہم سے کہیں تحقیق کرنے میں کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی. اور اگر چوتھی ہم عصر شہادت موجود ہے اور ہم نے اسے نظر انداز کر دیا ہے تو پھر ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعتقادات کا نئے سرے سے جائزہ لیں، کہیں ہم سے تو غلطی نہیں ہو گئی. ہم صرف اس لیے مانے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مانتے چلے آ رہے تھے، وہ پدرم سلطان بدھ والی بات ہے، لیکن ہم خود تو ٹیچر ہیں، باپ تھا. تو ہم میں سے ہر آدمی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کسی چیز کو بھی ماننے سے پہلے اس کا تنقیدی جائزہ لے لیں، اور اگر کوئی دوسرا تنقیدی جائزہ لیتا ہے تو برا نہیں مانے، کیونکہ یہی طریقہ کار ہے. لیکن دوسرے کو بھی اتنی ہی اجازت دیں کہ اگر وہ تنقیدی جائزہ لیتا ہے تو آپ بھی اس سے اتنا ہی حق مانگے کہ قبلہ اگر میں تنقیدی جائزہ آپ کے خیالات کا لینا شروع کر دوں یا عقائد کا، آپ کو تو برا نہیں لگے گا. اگر وہ صاحب کہتے ہیں نہیں تم تو اس کے بارے میں بول بھی نہیں سکتے، زبان کاٹ دیں گے یا گردن اڑا دیں گے، تو پھر یہ کہ صاحب قبلہ کیونکہ آپ اجازت نہیں دے رہے تو یہ ون وے ٹریفک نہیں چلتا. جیسے ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے دوست شمسی صاحب ہیں، تو ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو وہ ایک صاحب کہنے لگے یار ہم جو بات کرتے ہیں اس کا تو کوئی کسی سے جواب ہی نہیں بن سکتا ہے، تو کوئی لائے. وہ صاحب کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ طے یہ ہوا ہے کہ کشتی لڑنا ہے اور ایک دوسرے کے سر کے بال پکڑ کے گرانا ہے، جو گرا دے گا وہ بہت بڑا پہلوان ہے. سب کے سر پہ بال ہے، نالائق کو تم نے ٹینڈ کرا رکھی ہے، تم کسی کو اپنے سر پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالنے، تم سب کے بال پکڑ پکڑ کے نوچتے، تمہارے کوئی نہیں نوچ سکتا. تو ٹینڈ کرائی ہوئی اگر اس شخص نے ہو تو پھر آپ آ جائیے، اور اگر دونوں کے بال ہیں تو آ جائیے. تو یہ صرف ایک طریقہ کار ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں کسی کے مذہب پہ نہ کوئی تنقید ہے، نہ اعتراض ہے، نہ تنقید ہے. صرف سیدھی سی بات یہ ہے کہ صاحب آپ اپنا بھی عقائد کا اور ان حقائق کا جن کو آپ مانتے ہیں کہ حقیقت ہے تاریخی طور پر، اگر وہ تاریخ کا ہے تو تاریخی طور پر جائزہ لیجیے، سائنس کی فیلڈ کیا ہے تو سائنس کی فیلڈ میں، حساب کا مسئلہ ہے تو آپ حساب سے مدد لیجیے. اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر حل نہیں ہوتا اور کہیں سسپینڈڈ ہے تو پھر آپ اپنی ججمنٹ بھی سسپینڈڈ رکھیے، پھر فیصلہ مت کیجیے. اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ غلط ہے تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، دیانتداری کا تقاضا یہی ہے کہ پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. آپ کے لیے یہ جواز کافی نہیں ہے کہ آپ کے والدین اور ماں باپ اور ان کے باپ دادا یہی مانتے چلے آئے تھے، یہ نہیں چلے گا. اگر آپ کے نزدیک وہ چیز غلط ہے تو آپ اسے چھوڑ دیجیے، کیونکہ آپ کو ماں باپ کے قبر میں نہیں جانا، اپنی میں جانا ہے. تو جو آپ کے نزدیک حقیقت ہے اسے قبول کیجیے، جو نہیں ہے آپ اسے قبول مت کیجیے. اپنی بات زبردستی اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ سے منوائے تو آپ بھی کسی کو منوانے کی کوشش کریں. تو یہ چند معروضات تھیں جو میں نے پیش کی.